پیدا فرمایا ہے۔ یہ رب العالمین کا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کروڑہ رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف ظلمت تھے، اندھیرے تھے، لوگ گناہوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، لوگ اتنا گناہوں کے اندر گر چکے تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں بتلایا کہ اپنے گھر والوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کے حقوق بتلائے اور خواتین کے حقوق سے انہیں آگاہ کیا۔ یہ اسلام ہی ہے جو عورتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ صرف اور صرف عورت تک پہنچنے کا تحفظ چاہتے ہیں کہ عورت تک کیسے پہنچا جائے، لیکن اسلام عورت کو مکمل تحفظ دیتا ہے، اسے عزت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اسلام پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کون ملتے ہیں؟ منافق لوگ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں عقل نہیں ہے، حقیقتاً انہیں خود عقل نہیں تھی۔ تو منافقین یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ یہاں پر شیاطین سے مراد صرف شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان ہر اس جن و انس کو کہا جاتا ہے جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا مذاق ہے، ہم حقیقت حال یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر صرف اپنے آپ کو ظاہری طور پر ہم نے مسلمان رکھا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کو جو اور اس کے علاوہ جو منافق ہوتے ہیں انہیں فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اللہ کی یہ ایک فیصلہ ہے کہ وہ کافروں پر یا منافقوں پر فوراً اپنی پکڑ کو نہیں طاری کرتے بلکہ انہیں ایک عرصہ دراز تک ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ جب ڈھیل دیتے رہتے ہیں تو جب وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، تو پھر ان کا مواخذہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور ان کے لیے روشنیاں ہوں گی، ہر کسی کو اس کے ایمان کے مطابق روشنی عطا کی جائے گی،
تو یہ جب منافق ہوں گے ان کی روشنی کو اچانک ختم کر دیا جائے گا اور یہ جہنم کے گڑھوں میں جا گریں گے۔ حدیث ایک کے اندر آتا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جنوں میں بھی انسان ہوتے ہیں اور شیطانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انسان کے بھی شیطان ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیاطین انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں۔ ایک اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ قیامت کے روز منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ حاصل کریں، کہ تم جلدی جلدی نہ چلو، ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلو، ہم تمہارا جو نور ہے، جو تمہارے پاس روشنی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان کے اندر ایک اونچی دیوار کو حائل کر دیا جائے گا جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور اس طرف اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو وہ اللہ پھر ان کو عذاب کے اندر قیامت کے دن مبتلا کر دیں گے۔ اسی طرح امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی بہت تائید کی ہے، اس لیے کہ مکر و دھوکہ اور مذاق جو بلا وجہ ہو اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہاں انتقام، بدلے اور مقابلے کے طور پر اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح یہ آیت کے اندر کہا گیا نا اللہ یستہزئ، کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ کو مذاق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کی بات کا جواب ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد ان کے لیے باعث خیر ہے؟ نہیں، انہیں صحیح طرح سے شعور نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کے اندر اولاد، بیٹے یا بیٹیوں کی کثرت دنیا کے اندر تو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن ان کو ان میں سے کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی منافقین کی بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ یہاں پر با کا مطلب بدلے میں کیا جائے گا، یہاں با بدلے کے لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے تو انہیں ہدایت نصیب فرمائی، انہیں ہدایت ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو نہ تو ان کی تجارت نے انہیں فائدہ پہنچایا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ مثلهم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ رب العالمین ان کے روشنی کو سلب کر لیا، لے گئے، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے ہیں وہ، پس نہیں وہ لوٹتے۔ ایمان فروش لوگ ہیں یہ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو صرف دنیا کی چند نعمتوں کے عوض بیچ دیا۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دی اور گمراہی کو لے لیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا، ایمان لائے، اس کے بعد پھر سے کافر ہو گئے۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم سمود کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت سے روشناس کروایا، ہم نے قوم سمود کو ہدایت عطا کی، مگر انہوں نے بھی ہدایت نہیں لی بلکہ ہدایت کی جگہ پر اندھے پن کو پسند کیا۔ منافقین بھی اسی طرح ہے کہ انہوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی، وہ ایمان بھی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، آپ کے ساتھ مجبوراً کبھی جنگ پہ بھی جانا پڑا تو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دے گا۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں جا کے نمازیں پڑھیں، وہاں پر نمازوں کا اتنا اجر ہے۔ تو اگر ایمان ٹھیک نہ ہو، دل کے اندر منافقت ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نمازیں جو پڑھی ہیں وہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی، بجائے اس کے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کے نمازیں پڑھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھیں۔ آج بعض ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبے کے دروازے کو ہاتھ لگایا، ہم نے اس کے اندر نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، تو ہم عوام پر جو مرضی ظلم و ستم ڈھاتے رہے ہم قیامت کے دن بخش دیے جائیں گے۔ تو خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے، آپ نے اپنی عوام پر اگر ظلم کیا ہے تو اس کا حساب دیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو دنیا کے اندر انسانوں کا حقوق ہے وہ اگر پورا نہیں ہوا، آپ نے انہیں بلا وجہ تکلیفیں مصیبتیں پہنچائی ہیں، آپ کی وجہ سے ایک انسان بھی اگر مصیبت کے اندر پریشان ہوا ہے تو آپ کو اس کا حساب دے کر پھر جنت یا جہنم میں بھیجا جائے۔ تو وہ لوگ جو لاکھوں انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے ہیں، تو کیا وہ اپنے آپ کو اس حق میں سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ کیا جنت یوں ہی دے دی جائے گی کہ دنیا میں بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہو، انسانوں کو بلا وجہ قتل کرواتے رہو، انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کی اخیر کر دو، اور کل قیامت کے دن سمجھو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ آج ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہوا ہے کہ جیلیں بھرو، تحریک چلاؤ جی، اور اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی اگر تحریک چلانی ہے تو چلاؤ، کہ ہاں بھی اللہ کے گھروں میں جاؤ، جا کر نمازیں پڑھو، اللہ کو راضی کرو، سچے دل سے توبہ کرو کہ اللہ ہمیں اچھا حکمران عطا فرمائے۔ لیکن آج بھی ہم دنیا کے اندر ہی مبتلا ہیں۔ دنیا کے خواہشات نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے کہ ہم دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر اور کسی چیز کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی اخیر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ دنیا کے اندر انسان اگر ہزاروں سال بھی زندہ رہے تو پھر بھی اسے موت آنی ہے۔ آج ہمارے ہاں 70 80 90 سال تک زندہ رہ لے گا، اور جب یہ زندگی آتی ہے نا، اتنی زیادہ زندگی ہوتی ہے تو یہ موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر کسی نہ کسی اپنے عزیز کو، یا آج کل میڈیا کا دور ہے، کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کی زندگی، چاہے انہوں نے کھربوں ڈالر کمائے ہوں، اپنی بہن بیٹیوں کو بیچا ہو، وہ بھی ایسی ضلالت کی موت مرتے ہیں، اور اتنے اپنے آخری ایام کے اندر
ان کے اعضاء اتنے بیکار ہو جاتے ہیں اور اتنے وہ محتاج ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو نہیں ہلا سکتے۔ اللہ چاہے تو ان کی زبانوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم کا کیا حال ہوگا ہمارا جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے کان ہمارے خلاف بول رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہماری آنکھیں بھی ہمارے خلاف بول رہی ہوں گی، ہماری جلد بھی ہمارے خلاف بول رہی ہوں گی۔ تو پھر کہے گا انسان کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہو۔ پھر آگے سے جواب آئے گا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي، کہ ہمیں بولنے کا حکم اس ذات نے دیا ہے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ وہ چاہے تو پتھر کو بھی زبان عطا کر دے اور پتھر بھی بول اٹھے اور کلمہ پڑھ کے سنا دے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کی زندگی کے اندر اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ پڑ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو یکسر بلا رکھا ہے۔ منافق لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، کہ وہ ایمان لاتے ہیں پھر وہ کفر کرتے ہیں۔ ایک بار ایمان لائے پھر دوبارہ سے کافر ہو گئے۔ کہا ہم مومن ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، پھر نماز کا انکار کر دیا۔ جب انہیں کہا جائے کہ نماز پڑھو تو تب وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب نماز کی باری آتی ہے تو نہ تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں، اور نہ ہی ہمارے ہاتھ پاؤں اس طرف جانے کے لیے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے شیطان کو خوش کر کر کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ہمارے میں سے اکثر لوگ اپنے نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی کے اندر اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کا یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو منافق بھی اس دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ منافقت کی نشانیاں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں جن کے اندر یہ منافق کی نشانیاں ہیں؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ تھوڑی سی بات ہو گئی، ہم تھوڑا سا غصے میں آ گئے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، بعد میں ہمیں خود ہی پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ یہ ایک منافقت کی نشانی ہے کہ انسان جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جن کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ بھی نشانی پائی جاتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور منافقت والی موت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔